اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کے فضل و کرم، نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ ناز کے صدقے میں صبح کی نماز ادا ہوئی۔ اللہ کریم تمام کے سجود کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مالک کریم، خالق کریم نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ذات کہ جس نے تمہاری صورتوں کو رحم میں بنایا جس طرح اس نے چاہا، یعنی کہ مذکر مؤنث سفید و سیاہ وغیرہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی غالب اور اپنے ملک میں حکمت والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی اس آیات بینات کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام، کہ وہ ذات کہ جس نے تمہاری صورتوں کو ماں کے رحم میں بنایا ہے۔ اللہ کریم نے کیا ہی اسلوب بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر، کیا یہ میری قدرت نہیں ہے کہ خربوں انسان میں نے پیدا کیے ہیں، کبھی عورتیں بنائی ہیں، کبھی مرد بنائے ہیں، بچے بنائے ہیں، ان کی شکل و صورت کو بنانے والا خود میں خدا ہوں، مگر خربوں انسان ہونے کے باوجود کوئی مجھے مانتا ہے، کوئی مجھے نہیں مانتا، کوئی مجھے جھکتا ہے، کوئی مجھے نہیں جھکتا، کچھ جبین نیاز جھکا لیتے ہیں، کچھ میرے نافرمان ہیں۔ کروڑوں خربوں انسان بنانے کے باوجود اللہ فرماتا ہے یہ میری قدرت نہیں ہے۔ ان انسانوں کو ملاؤ، ان کی نہ طبیعتیں ملیں گی، نہ ان کے چہرے ملیں گے، نہ ان کی شکلیں ملیں گی، نہ ان کی فرمایا آپس کے اندر کوئی ناک ملے گا، نہ کان ملے گی۔ ہر انسان کو میں نے اپنی قدرت کاملہ سے علیحدہ علیحدہ نعمتوں سے نواز دیا ہے، کسی کی ایک جیسی شکل نہیں بنائی، فرمایا ایک جیسا، فرمایا کہ ان کا میں نے چہرہ قد و قامت نہیں بنایا۔ تو لوگوں، جو خدا ماں کے رحم میں تمہاری شکلوں کو بناتا ہے اور پھر دنیا کے اندر تمہیں بھیج دیتا ہے، فرمایا کیا یہ اس کی قدرت نہیں کہ خربوں انسانوں کی طبیعت علیحدہ ہے، ان کی بولیاں علیحدہ ہیں، ان کی زبان علیحدہ ہے، ان کا مزاج علیحدہ ہے، حسن اخلاق علیحدہ ہے، علم و عمل بھی علیحدہ ہے، عادات بھی ان کی علیحدہ ہیں۔ یہ کیا خدا کی قدرت نہیں کہ جس خدا نے تمہیں 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھ کر بھی رزق دیا ہے، پھر تمہیں شکل عطا فرما کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، فرمایا۔ اور اس خدا کی یہ بھی قدرت ہے کہ جس طرح اس نے چاہا ہے ویسے ہی اس نے پیدا کیا ہے۔ کسی کو سفید مٹی سے پیدا کر دیا ہے، کسی کو گورا پیدا کر دیا ہے، کسی کو سانولا پیدا کر دیا ہے۔ یہ سب رنگ اس خدا کے ہیں، یہ سب رنگ اس خدا کے ہیں۔ خدا کی قدرت میں نقص نکالنا یہ انسان کا کام نہیں ہے، نہ خدا کے بندوں کا کام ہے کہ خدا کے بندوں میں کوئی نقص نکالیں۔ میاں صاحب کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، کوئی حدیث تو نہیں ہے، کہ میاں محمد بشک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ایک دن جا رہے تھے تو کنویں کے اوپر سے لڑکیاں عورتیں مٹکا لے کر پانی بھر رہی تھیں۔
جب پانی بھر رہی تھی تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت میں بیماری کی وجہ سے ان کی گردن ٹیڑھی ہو گئی. جب گردن ٹیڑھی ہوئی مڑ گئی تو وہ لڑکیاں ہنسنے لگی، میاں صاحب کی گردن ٹیڑھی دیکھ کر ہنسنے لگی، مذاق اڑانے لگی. جب مذاق اڑانے لگی تو میاں صاحب نے واپس مڑ کر دیکھا اور فرمایا کہ اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، مجھے بتاؤ کہ کس بات پر ہنسی ہو، اس کمبھار کے برتن بنانے والے پر ہنسی ہو یا برتن پر ہنسی ہو؟ فرمایا برتن کو بنانے والا وہ خدا ہے، مجھے بھی بنانے والا وہ خدا ہے، بتاؤ کہ میرے بنانے والے پر ہنسی ہو یا مجھ پر ہنسی ہو؟ فرمایا تو ان کی ایک دم چیخ نکل گئی، کہنے لگی کہ نہیں، ہم سے غلطی ہوگی ہے، ہمیں معافی دے دو، بلکہ کلمہ پڑھا کے محمد مصطفیٰ کا غلامہ بنا دو. فرمایا تو یہ خدا کی قدرت ہوتی ہے، جسے چاہتا ہے جس چیز سے نواز دیتا ہے، یہ اس مالک کا کرم ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ان کو میں نے ماں کے رحموں کے اندر پیدا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک شخص کی پیدائش ماں کے پیٹ میں پوری کی جاتی ہے، پھر 40 دن تک ماں کے پیٹ میں وہ نطفہ ہی رہتا ہے ماں کے ارحام بطن کے اندر. پھر 40 دن کے بعد فرمایا کہ تمہارے اس ماں کے پیٹ کے اندر ایک مزہ خیز گوشت رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جا 4 باتوں کو حکم دے کر بھیجتا ہے. فرشتے کو اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ، یہ 4 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس کا عمل اور اس کا رزق، اس کی عمر اور اس کا بدبخت ہونا اور اس کا نیک بخت ہونا یہ لکھ دو. اب انسان ہے ماں کے پیٹ کے اندر، مگر اس کی موت، اس کی حیات، اس کا رزق، اس کی تقدیر، اس کا جنتی ہونا، جہنمی ہونا، یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اتنے سجدے کرتا ہے بالکل جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، جنت بالکل اس کے قریب ہوتی ہے، مگر آخری وقت میں کوئی ایسی برائی کر بیٹھتا ہے کہ وہ برائی اسے کھینچ کر دوزخ میں لے آتی ہے. دنیا میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے ساری زندگی اس نے برائیاں کی ہوتی ہیں، ساری زندگی گناہ ہی کیے ہوتے ہیں، مگر آخری وقت میں ایسی نیکی کرتا ہے کہ رب اسے دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیتا ہے. فرمایا تو مصطفیٰ کے غلاموں، ایسی دنیا میں نیکی کر جاؤ، کیوں موت تو آپ اور میرے کے لیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جن کی خواہش زندگی میں یہ تھی کہ میری ساری زندگی حضور کے کام کاج میں گزر جائے، بس مجھے حضور کچھ حکم دیں، میں حضور کا حکم جو ہے وہ فرمان لاؤں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہوتے تھے تو یہ صحابی حضور کے نلین مقدس کو سیدھا کر کے رکھ دیتے تھے، لوٹا پانی کا بھر کے حضور کی خدمت میں رکھ دیتے تھے. جب سردیوں کا موسم ہوتا تو پانی گرم کر کے میرے مصطفیٰ کریم کو وضو کروا دیتے تھے، کبھی مصلی سیدھا کر دیتے تھے، مصطفیٰ کریم کے کام کاج مسجد میں جھاڑو لگا دیتے تھے، صفیں سیدھی کر دیتے تھے. تو میرے کریم آقا علیہ السلام ایک دن اس صحابی سے اتنے خوش ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سے آ چلتے ہیں. لے کر چلے، ایک ٹیلے پر گئے، میرے کریم آقا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف کیا اور چہرہ بھی آسمان کی طرف اٹھایا تو عرض کی کہ یا اللہ، یہ میرا صحابی حضرت سعد ہے اور میں محمد اس پر خوش اور راضی ہو گیا ہوں. مولا اب جو تیری بارگاہ میں یہ دعا مانگے اس کی دعا کو رد نہ کرنا، اس کا ہاتھ مولا میں تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں. فرمایا اس کا ہاتھ میں تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں. یہ بات کی، واپس لوٹ آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، یہ صحابی حیات رہا. جب حیات رہا تو ایک دن عزریل اس کی خدمت میں آیا، موت کا فرشتہ اس کی خدمت میں آیا. تو جب آیا نا دروازے پر، اللہ نے فرمایا او عزریل ذرا خیال سے جانا، یہ محمد کا وہ غلام ہے کہ جس کا ہاتھ محمد خود خدا کے ہاتھ میں دے کے گیا ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے. فرمایا یہ وہ حضور کا غلام اور سچا امتی ہے. فرمایا کہ جس کا ہاتھ خود میرے نبی نے فرمایا کہ خود خدا کے ہاتھ میں دیا ہے، ذرا خیال سے جانا، اس سے پوچھ لینا کہ تیرا مرنے کا ارادہ بھی ہے کہ نہیں ہے. فرمایا اس کی مرضی بھی پوچھ لینا. عزریل حاضر ہوئے، دروازے پر دستک دی. نکلا بار کون؟ جی عزریل ہوں، روح کفر انصری سے پرواز کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے آیا ہوں.
تو حضرت سعد نے پتہ کیا فرمایا؟ اسرائیل سے بات کر رہے ہیں، حضور کے غلام اسرائیل سے بات کر رہے ہیں، آپ اور ہم تو موت کا نام لے کر ڈر جاتے ہیں، ہمارا کھانا پینا وہیں ہضم ہو جاتا ہے، اس حضور کے جو سچے غلام ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے، تو حضرت سعد اسرائیل سے بات کر رہے ہیں، جی کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا جی میں آپ کی روح نکالنے آیا ہوں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ نبی پاک کے غلام نے فرمایا چل بھاگ جا، ابھی ہمارے مرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، ابھی 20 سال تک مجھے ٹھہم دیا جائے، ابھی میرا بچے چھوٹے ہیں، وہ جوان ہو گے میرے بیٹے، میں ان کی شادی کروں گا، آگے جب ان کے بیٹے ہوں گے، میرے پوتے ہوں گے، پھر میرے پاس آنا، میری مرضی ہوگی تو میں مروں گا، میری مرضی نہیں ہوگی تو چلو بھاگ جانا، میں نے ابھی مرنا بھی نہیں ہے۔ اسرائیل واپس لوٹ آئے، یا اللہ تیرے اس بندے کے مرنے کا تو ارادہ ہی نہیں ہے، یہ تو اس نے 20 سال اور ٹائم مانگ لیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جس وقت اسرائیل واپس لوٹا 20 سال گزر گئے، 20 سال تک وہ صحابی زندہ رہے، ان کا بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کا بیٹا پیدا ہوا، اپنے پوتے کو دیکھا تو پھر اسرائیل آئے، انہوں نے کہا کہ اب کیا ارادہ ہے؟ مرنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1000 سال بھی جی لوں، آخر مرنا تو ہے، بس مجھے مرنا نہیں ہے بلکہ محمد کے دیدار کا شوق ہے، میرے آقا کا مجھے دیدار کرا دو۔ فرمایا جیسے دنیا میں رہتے ہوئے مصطفیٰ کی غلامی کی اور دیدار کرتا رہا ہوں، کام کا تو ایک بہانہ تھا، کبھی نلائن کو سیدھا کر دینا، کبھی فرمایا کہ پانی بھر کے دے دینا، کبھی وضو کروا دینا، کبھی مصلے کو سیدھا کر دینا، یہ میرے کام کا تو ایک بہانہ تھا، اصل دیدار میرے مصطفیٰ کریم کا نشانہ تھا۔ جیسے میں دنیا میں مصطفیٰ کا دیدار کرتا تھا، اب بھی موت کے بعد اس محمد کا دیدار فرما دو۔ فرمایا انسان کی زندگی میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے، بعد دفعہ انسان جا رہا ہے، اس کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ کہتے اوف اگر میں 4 منٹ لیٹ ہو جاتا، اگر 4 منٹ بعد میں جاتا، یہ ٹرک یا کوئی چیز میرے سے نہ لگتی، مگر اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ فرشتے نے ابھی ماں کے پیٹ میں نہیں تھے تو یہ فرشتے نے لکھ دیا تھا۔ اب آپ کی اور میری جو ملاقات ہے یہ دنیا میں نہیں ہوئی بلکہ عالم ارواح کے اندر ملاقات ہوئی ہے، تو دنیا میں جس کے ساتھ عالم ارواح میں ملاقات ہوگی وہ دنیا میں بھی اس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اگر 4 منٹ لیٹ بھی ہو جاتا تو ٹرک گزر جاتا، اس کا حادثہ نہیں ہوتا، اسے یہ پتہ نہیں کہ جس کی موت کا فریم تیار ہے، جس کی موت کا پروانہ بالکل لکھ دیا گیا ہے، اس سے لیٹ ہونے میں کوئی فرق نہیں ملتا، اس کی تقدیر مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، جو لکھ دیا گیا ہے وہ مٹایا نہیں جاتا۔ ہاں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، مگر بعض دفعہ خدا اپنے نیک بندے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے، اپنے خوف خدا کی وجہ سے اپنی لکھی ہوئی تقدیر بھی مٹوا کے جہنمی ہونے سے نام کٹوا کے جنت میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ فرمایا نیک اعمال کی وجہ سے، جیسے مغفرت کا اشرہ جاری ہے، ماہ رمضان کا یہ مغفرت کا اشرہ جا رہا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو، تو ان راتوں میں اٹھ کے آپ 2 رکعت نماز تہجد پڑھا کریں، تہجد پڑھا کریں، اپنی زبان کر ذکر اذکار جاری رکھا کریں۔ خدا کی قسم ہے تہجد کی وہ عظیم نماز ہے، آپ جب اس وقت اٹھ کر خدا سے جو مانگیں گے، میرا ایمان ہے کہ رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا مولانا محمد نبی رحمتی و شفیع الامتی وآلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل صلاة الفجر مع جماعت الحاضرین، اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا رب العالمین، مولا کریم رؤوف الرحیم، نماز فجر ادا کرنا میرے مولا اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرما۔ الہی سب دے روزے نماز تراویح قرآن مجید دا پڑھنا سننا الہی اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرما۔ یا رب العالمین، تمام دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، الہی سجا خطاواں درگزر فرما۔ مولا کریم کل بیماران امت نو شفا یابی عطا فرما، پریشان حالاں تمام پریشانیاں نو دور فرما، الہی بے روزگاراں نو رزق حلال نصیب فرما، قرض داراں نو قرض تو خلاصی نصیب فرما۔ یا رب العالمین، بے نمازیاں نو 5 گانا نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما، میرے مولا حضور دی ساری امت کی خیر فرما۔ الہی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے اس وقت تک جتنے مرد و خواتین ایمان نال اس دنیا فانی تو پردہ کر گئے، میرے مولا جملہ ایمان والے مرحومین دی بخشش و مغفرت فرما، سب نو جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرما، برود قیامت نبی دو عالم علیہ السلام دی شفاعت تو بہرہ مند فرما۔ اللہم رزق لنا زیارت المکہ المکرمہ، اللہم رزق لنا زیارت المدینہ المنورہ،
اللہم ارحم لنا فإنک خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا